بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی بندہ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ اس کو بریانی بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ کس کی سمجھ دیتا ہے؟ دین کی۔ دیکھیں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو آپ دن رات نماز پڑھتے رہو، آپ کی ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اب اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ وضو ہی نہیں ہے۔ اتنا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ کیا کر لیتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو بندے کا وضو کا مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو وہ نہیں کرے گا۔ جب تک نہیں تھا پتہ تو وہ اس کو ویلیو نہیں دے گا، جب پتہ چل گیا تو اب اس کو پہلے کرے گا ہی اس کو۔ تو اسی طرح جب کوئی کھانا بنانے والا ہوتا ہے نا، اس کو نمک کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ بہو کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر 2 چمچ کی میں نے 5 ڈال دیے نا تو 1 ہفتے تک یا 1 مہینے تک میری انسلٹ ہوتی رہنی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے والدین کی بھی اندر ہی ہوگی کہ انہوں نے سکھایا کیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب اتنی غلطی آپ کو پتہ برداشت نہیں ہوتی تو پھر نماز کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، غریبوں کی مدد کا، پورا قرآن دیکھ لیں اتنی آیات نہیں جتنی نماز کی ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب پڑھنی کیسے ہے؟ پڑھنی ایسے ہے جیسے آمنہ کے لال نے پڑھی ہے، اپنے طریقے سے نہیں پڑھنی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے نماز ویسے پڑھنی ہے۔ اب ویسے کیسے پڑھیں گے؟ بغیر سیکھے ہی پڑھ لیں گے؟ سیکھنا پڑے گا نا۔ ہر چیز انسان کو پتہ ہے کہ مجھے سیکھنے سے آئے گی، لیکن نماز میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، بس اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھتا ہے، خیر ہے جیسے مرضی پڑھو نماز۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ اللہ نیت کو دیکھتا تم نماز جیسے مرضی پڑھو۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب آپ نے نبی پاک کو تو نہیں دیکھا نماز پڑھتے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آگے طریقے بتائے ہیں، فلاں صحابی نے اس طرح فرمایا، میں نے دیکھا نبی پاک ایسے نماز پڑھے تھے، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسے پڑھے تھے۔ اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کے بارے میں سیکھو گے۔ اس کو کیسے سیکھیں گے؟ اسکول میں یہ نہیں ہے، اکیڈمی میں یہ نہیں ہے، پورے سلیبس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کو یہ کیا کرنا ہے۔ ماں باپ نے خود نہیں سیکھا، بچوں کو کیا سکھائیں؟ اس کا ایک طریقہ بتاؤں آپ کیسے سکھا سکتے ہیں بچوں کو، باقی مرضی تو آپ نے اپنی کرنی ہے۔ گھر میں محفل کرواتے ہیں نا یہ لوگ، ہم جب محفل کرواتے ہیں تو محفل کے اندر کوئی اس طرح کا ٹاپک رکھا کریں، نماز کے فرض بچوں کو بتائیں، نماز کی جو شرطیں ہیں وہ بچوں کو بتائیں، نماز کے جو واجبات ہیں وہ بچوں کو بتائیں۔ نعت پڑھنا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ ثواب ہے، سننا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ اپنے فرض پورے کر کے بیٹھے ہوں۔ ایک بندہ فرض نماز نہیں صحیح پڑھ رہا، گناہ گار ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس نعت سنوں گا تو ٹھیک ہے۔ یہ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، شریعت اس چیز کا حکم نہیں دیتی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا نعت سننی ہے، نماز نہیں پڑھنی، 2 آپشن ہے اس کے پاس، تو اس میں سے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ نبی کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز پہلے ہے، نماز ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے نماز کے مسائل سیکھیں، جہاں سے بھی سیکھیں ضرور، آن لائن سیکھیں، آف لائن سیکھیں، فیس ٹو فیس سیکھیں، میل سے سیکھیں، فیمیل سے سیکھیں، یا پردے میں بیٹھ کے سن کے سیکھیں، یہ ضروری ہے۔ نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ فرمایا ایک طرف 1000 عبادت کرنے والے ہوں، اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں،
لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ 1000 ہوں اور ایک طرف شیطان ہو، شیطان ان سب کو لے ڈوبے گا، شیطان ان سب پر کیا ہو جائے گا؟ غلبہ کا آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ ان کو مسائل پتہ نہیں ہے، وہ ان کی باتیں کیا کروا دے گا؟ ضائع۔ لیکن فرمایا ایک عالم وہ اکیلا شیطان پر بھاری ہوگا اگر بعمل ہوگا تو، کیونکہ اس کو سارے مسائل پتہ ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ کو نماز کے فرائض، واجبات، مستحبات، سنن، نوافل ساری پتہ ہوں گی تو آپ کی توجہ، اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ ابھی پیچھے ہیلمٹ کی کتنی سختی ہوئی تھی، ہیلمٹ کی سختی نہیں تھی جب لوگ کیا کرتے ہیں، خود ہی آ جا رہے ہیں، کسی نے کیپ پہنی ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں پہنا، ویسے ہی آ جا رہا ہے، اور جیسے ہی پتہ چلا چلان کتنا ہے ہیلمٹ کا، 2000 بھی چھوڑے، میں کہتا ہوں اگر 10,000 کہہ دیتے، 10,000 کہہ دیتے چلان کا، تو پھر لوگوں نے گھر سے باہر بعد میں نکلنا تھا ہیلمٹ پہلے ہی پہن لینا تھا کہ گلی کے باہر کہیں نہ کھڑے ہوں، گھر سے ہی ہیلمٹ پہن کے نکلنا تھا۔ جب قانون کا پتہ چلتا ہے بندہ سختی ہو رہی ہے تبھی عمل کرتا ہے نا، جب کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کرتا ہے کوئی عمل نہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلے گا نا قیامت کے دن ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تو پھر بندہ کہے گا اللہ واپس بھیج، لیکن اب کیوں؟ بڑی نمازیں لوگوں کی ضائع ہونی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن کتنا، اس بندے پہ تو زیادہ افسوس ہوگا، کیوں بھلا؟ اس نے پڑھی بھی اور اس کی قبول نہیں ہوئی، اس بندے کو زیادہ افسوس ہونا ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھیں، نماز کو، یہ فرض ہے، فرض۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ جیسے بھی سکھانا ہے سکھائیں ضرور، یوٹیوب شریف کے آپ ذریعے سکھا دیں، علماء نے اس پر ریکارڈنگ کی ہوئی ہیں سارے بیانات، لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم مووی دیکھتے ہیں، ہم میچ دیکھتے ہیں، یعنی آسانی سے آسانی ہو گیا، انتہا ہے، لوگ پھر بھی سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بات پھر وہی ہے، اللہ جب محبت کرے گا تو پھر سیکھنے کی توفیق ملے گی نا۔ اللہ ہی ہم سے ناراض ہے، اور ناراض اللہ کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے، ہم نے کوئی بے ادبی کی ہے یا کوئی گناہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے، نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ سنت غیر مؤکدہ سے ریلیٹڈ ہے، کہ سنت غیر مؤکدہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آپ نے سنت مؤکدہ جیسے اس کو پڑھنا ہے، 4 سنت مؤکدہ جیسے پڑھتے ہیں نا، سنت غیر مؤکدہ کو بھی ویسے پڑھنا ہے، لیکن کچھ اس کے اندر نا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ تیسری رکعت میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے بھلا؟ ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، پھر تیسری میں بھی پڑھنی ہے، صرف سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت میں، پھر اس کے بعد تعوذ بھی پڑھنی ہے، پھر تسمیہ بھی پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ نے سنت غیر مؤکدہ کی دوسری رکعت جو ہوتی ہے نا، نارملی ہم اتحیاتو پڑھ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں اتحیاتو پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اتحیاتو کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ میں، ویسے تو زیادہ تر سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن چلو جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کبھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا پڑھنے کا ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، برا بھی نہیں کہا گیا اس کو شریعت میں۔ تو اب اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے، اس نے تیسری رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھی، تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، اور دوسری رکعت میں جو ہے اس نے اتحیات کے بعد درود پاک بھی نہیں پڑھا، رب اجعلنی بھی نہیں پڑھی، ویسے کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں سنت غیر مؤکدہ کی تیسری رکعت کے شروع میں ثنا اور تعوذ پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب کی ویلیو کیا ہے نماز میں؟ کہ اگر یہ کام کریں گے آپ تو اچھا ہے، ثواب ہے، نہیں کریں گے تو برا نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز پر آپ کے اثر نہیں پڑے گا، پورا ثواب ملے گا نماز کا۔ اسی طرح
جو پہلے والا قاعدہ ہے جس میں اتحیاتو پڑھنی ہے، 2 قاعدے ہوتے ہیں نا 4 رکعت میں، ایک دوسری رکعت میں بیٹھنا ہوتا ہے اور ایک چوتھی میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو دوسری رکعت میں جو قاعدے میں بیٹھے ہیں، اتحیاتو کے بعد درود پاک اور دعا پڑھنا بھی سنت موقدہ نہیں ہے، لہٰذا انہیں چھوڑنے کی عادت بنانے والا شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ پڑھ لے، ظاہری بات ہے لفظ پڑھے گا زیادہ تو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے۔ سنت غیر موقدہ میں آپ تیسری رکعت میں ثنا نہیں بھی پڑھتے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں بھی پڑھتے، اتحیاتو کے بعد درود پاک اور ربی جالی نہیں بھی پڑھتے، تو پھر بھی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی، مکمل ثواب ملے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک میں نماز وتر کو تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا نماز تہجد کے ساتھ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وتر کی نماز جو ہے نا اس کی زیادہ فضیلت رات کے پچھلے حصے میں پڑھنے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے، تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن ہم تو خیر اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پوسٹ بھی تھی نا کہ لوگ فجر تک تو جاگ جاتے ہیں لیکن فجر کے لیے نہیں جاگتے، درد بھری کسی نے لکھی نا پوسٹ پہ، کیسا ہی ہے کہ تہجد تک تو جاگ لیتے ہیں لیکن تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہوئے، سونے کی ہوتی ہے بس جلدی سے سو جائیں۔ تو اس میں آپ یاد رکھیں 2 قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ہی جو ہے رمضان میں کہہ رہا ہوں، رمضان میں جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لیں یہ کیا ہے زیادہ افضل ہے، لیکن بعض کہتے ہیں احادیث بھی ہیں کہ آپ رات کے پچھلے حصے میں گھر آ کے چاہے پڑھ لیں لہذا، تو یہ کیا ہے زیادہ افضل ہے۔ دونوں طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب بہتر یہی ہے، بندے کو پتہ ہے میں گھر گیا تو بچے تنگ کریں گے اور سو مسئلہ کا کوئی اور کام نکلے گا، اس لیے بہتر ہے مسجد میں ہی پڑھ جاتا ہوں۔ زیادہ تر عموماً آج کے جو دور میں ہے لوگ کہاں پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی گھر آ کے پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہاں کسی کو پتہ چلے تو وہ والدہ کہہ دیں، امی کہہ دیں تم وتر کی نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھ کے آئے، تمہیں پتہ نہیں مسجد میں پڑھ کے آنی تھی، چلو جاؤ۔ اس طرح یعنی جس بات پہ شریعت نے کوئی سختی نہیں کی آپ کیوں کر رہے ہیں، آزادی دی ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لو یا مسجد میں پڑھ لو، جیسے آسانی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے لوگ زیادہ ہوں گے، جماعت کا ایک ثواب ہے، لیکن بات پھر وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں پڑھے ہیں علیحدہ سے، تو دونوں کا آپ کو کیا ہے اختیار ہے، دونوں میں ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اب یہ بات ہے نماز اوابین کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اس کی کتنی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے 3 فرض پڑھے ہیں اور اس کے بعد 2 سنتیں ہو گئی نماز مغرب کی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ نماز اوابین ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 فرض پڑھے ہیں تو اس کے بعد 2 سنت 2 نفل پھر 2 نفل اور ایڈ کیے نا، تو یہ 6 پلس کر کے آپ کو اوابین کا ثواب مل گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں قرات کیا کرنی ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوابین کے جو 2 نفل پڑھنے ہیں نا، آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد، حالانکہ سورت کی تکرار جو ہے یہ تو مکروہ ہے، ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ ابھی سوال میں ہم کلیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سن لیں نماز اوابین جو ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی تو حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 12 سال بندے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کس بندے کو؟ 6 رکعتیں بس پڑھنی ہیں، اور 6 پتہ ہے کون سی ہیں؟ 2 سنت 2 نفل اور 2 ایکسٹرا بس پڑھنی ہے، یہی 6 ہیں، یعنی صرف آپ نے 2 اور علیحدہ پڑھنے ہیں، تو ثواب کتنا ہے 12 سال کی عبادت کا ثواب 6 رکعتوں میں بس، اور 6 بھی نہیں پڑھنی
4 تو ویسے پڑھنی ہوتی ہیں ہم نے، 3 فرض مغرب کے، 2 سنت مغرب کی، 2 نفل ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 2 نفل اور ایڈ کرنے ہیں، تو کتنا ثواب۔ اچھا اور سنیں ذرا، معجم الاوسط کی جو حدیث ہے جس کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، اس کے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے۔ یہ اسی فارمولے میں سب کچھ مل رہا ہے، ایک تیر سے 2 شکار، یعنی اس کو 12 سال عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور پیچھے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الاوابین کا وقت اس وقت سے ہے کہ جب نمازی نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوں اور عشاء تک جو ہے نا اس کا وقت رہتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف مغرب کے بعد صرف 5 منٹ کا وقت ہی ہے، جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہو جاتا آپ یہ نماز کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ پتہ چل گیا صلاۃ الاوابین کی کتنی فضیلت ہے، 12 سال عبادت کا ثواب، سارے گناہ معاف، اور فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں کہ سارے بندے تو کام کاج میں لگ گئے ہیں، یہ ابھی بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نماز کیا کریں، پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی پڑھنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مغرب کے 3 فرض ہو گئے، اس کے بعد آپ 2 سنت پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 2 اور نفل پڑھیں، تو یہ 6 رکھ دیں، آپ کی کیا ہے، صلاۃ الاوابین ہے، یہ سارے ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت میں اس کے ساتھ کر دوں، گناہ جو معاف ہوں گے نا وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا کسی کا حرام پیسہ کھا کے تو وہ کہے کہ میرے اوابین پڑھ لیتا ہوں، میرے تو سارے گناہ پیچھے والے معاف ہو گئے، بس ٹھیک ہے۔ اب پھر کسی کا بینک میں لوٹ لیتا ہوں، کسی کا پرس میں جو ہے چرا لیتا ہوں، اوابین پڑھتا ہوں، سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو ایسا نہیں۔ ہاں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کی رحمت وسیع انلمیٹڈ ہے، اللہ کبیرہ بھی معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، میں ان کو آپ ایک مزے کی بات بتاؤں، فرض نماز کا بڑا ثواب ہے، ان کو پڑھنے کا مزہ آتا ہے، لیکن آپ نوافل نماز پڑھیں گے نا ان کا مزہ اور بھی زیادہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں، کوئی آپ پہ فرض نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میں تینوں راضی کرنا ہی، پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ایک بندہ آپ کا ایکسٹرا کام کرے تو آپ خوش نہیں ہوتے اس سے۔ آپ نے ایک بندے کو کہا تھا کہ 1000 روپیہ تیری دیہاڑی ہے، تو نے کیا کرنا ہے کہ یہ ریت جو ہے نا ہماری چھت پہ پھینکنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر کر دیں گے، وہ ریت بھی پھینکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی 200 یونٹ تھی وہ بھی پھینک دیتا ہے چھت پہ۔ میں کہتا ہوں آپ کہیں گے اپنا نمبر بھی دے، اپنا نمبر بھی دے، جب بھی کام پڑے گا تجھے ہی بلاؤں گا، ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہمارے نوافل کا کوئی شک نہیں، اللہ محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ سارے بندے دیکھو یہ دنیا میں لگے ہیں، کوئی فلاں کام کر رہا ہے، یہ پھر مجھے یاد کر رہا ہے، اس کو میں نے کہا بھی نہیں ہے کہ اس ٹائم کرنا تیرے لیے ضروری ہے، پھر بھی مجھے کر رہا ہے، اس لیے محبت مجھ سے کرتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر جب بندہ کرتا ہے نا دعا تو پھر اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ قبرستان کے درمیان ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جہاں آس پاس سامنے پیچھے قبریں ہوں اور جہاں کھڑے ہوں وہاں نیچے بھی قبر ہو، اس کے متعلق پہلے ہم نے ایک سوال میں جواب لے لیا، لیکن یہ جو ایک اندر شک ہے نا کہ نیچے بھی قبر ہو سکتی ہے، تو کیونکہ بعض اوقات قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے۔ تو اس کا جواب سن لیں، قبرستان میں یا کسی اور مقام پر
قبر کے سامنے بلا حائل کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا معاذ اللہ قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، گناہ گار بھی ہوگا، نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہ مسئلہ پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے ہم نے کہ آپ کے سامنے قبر ہے تو پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں قبر ہے، آگے دیوار ہے، آپ کے اور قبر کے درمیان دیوار ہے، پھر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا ہٹ کے سائڈ پہ ہی کہیں اور پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں پر بہت ایسے ہو رہا ہے کہ بلڈوزر چلا دیا سب قبروں پہ اور وہی راستہ بنا دیا، بلڈوزر چلا دیا وہی مدرسہ بنا دیا، وہ بلڈوزر چلا دیا وہ مسجد بنا دی، قبریں نیچے، میتیں نیچے ہی ہیں۔ اب اس کے متعلق سنو ذرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے، انگارہ سمجھتے ہیں؟ آگ کا جو انگارہ ہوتا ہے، کوئلے کہہ لو، کوئلے دے بہنا جی، اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچے، محسوس کرو تھوڑی دیر ذرا، آ رہی ہے سمجھ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دے رہے ہیں؟ فرمایا اس کی کھال تک پہنچے تو بھی بہتر ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ قبر پر بیٹھے۔ قبر پر بیٹھنا یہ برا ہے، حالانکہ بندہ کہتا ہے اس کی قمیض جل گئی، اس کا جسم جل گیا، کہا یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ نقصان یہ ہے کہ بندے نے کیا کیا ہے؟ قبر پہ بیٹھ گیا۔ اب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اب ہمارے یہاں پر جو قبرستان ہے، قبر پہ قبر، قبر پہ قبر، قبر پہ رستہ، رستے پہ رستہ، آ جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اگر واقعی آپ کو پتہ ہے، پوچھ لیا آپ نے کسی کو بتایا کہ یار یہ واقعی راستہ ہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ باہر ہی رہیں۔ لیکن پھر بھی مجبوری کیا ہے؟ جیسے دفن کرنا ہے، کوئی مٹی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، سلیب رکھنی ہے یا اس طرح، پھر آپ اندر جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کیا کریں؟ ڈر لگتا نہیں جانے کو دل کرتا اندر، لیکن لوگ نہیں آ جائیں آپ کر صاحب اندر آئیں، آپ نے دعا کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ۔ دعا مجھے بتائیں، میت کے سر پہ کھڑے ہو کے کرنی ضروری ہے کہ کہیں بھی کریں تو ہو جاتی ہے؟ کہیں بھی کریں آپ قبرستان کے باہر جو روڈ ہے نا ادھر ہی کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں۔ نہیں تو پھر یہ حدیث اب سن لی ہے نا آپ نے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم کیا کریں گے؟ ہم باہر ہی رہیں گے، میرے کہنے پہ نہیں، نبی بیٹا سزا ہے نا، اور بھائی ادھر جا کے دعا مانگنا کوئی فرض ہے تمہارے لیے؟ واجب ہے۔ فرض یہ ہے کہ تم نے اندر پاؤں نہیں رکھنا میت کے اوپر، تمہیں اب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے کہ نیچے قبریں ہیں، تو احتیاط کرو۔ اور یہاں پر تو لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، بڑے بتاتے بھی ہیں کہ پتر اتنے ساریاں قبراں سی انہوں نے رستہ بنا دی، پھر بھی عوام اندر ہی جا رہی ہوتی ہے۔ اب جنہوں نے دفن کرنا ہے میت کو، ظاہری بات ہے وہ تو مجبوری ہے، جانا پڑے گا۔ وہ ایک دو بندے چلے جائیں تو دو تین چلے جائیں، لیکن سارے اب پہنچ جاتے ہیں اندر۔ اب مسئلہ یہ آپ بتا کے دیکھیں لوگوں کو، تو لوگوں نے کہنا یہ عجیب سی بات ہی کر رہا ہے، اس کو رہنے دو، نہیں تم نے آنا تو جاؤ، تم باہر چلے جاؤ قبرستان سے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ابو کیا کر رہے ہیں، والد صاحب کیا کر رہے ہیں، دادا ابو کیا کرتے رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا نبی پاک نے کیا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سخت وعید ہے کہ ایک بندہ آگ میں بیٹھے اس کی جلد جل جائے، سڑ جائے، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس بندے نے کر دیا کہ قبر پہ پاؤں دے دیا، میت کو تکلیف پہنچائی۔ تو یہ آپ نے خیال رکھا بیٹا، وہ تو بات ہی الگ ہوگی نا، اگر جنازگاہ علیحدہ ہی ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ قبرستان کے اوپر جنازگاہ بنا دی ہے، جب آپ نے پوچھنا ہے، تحقیق کرنی ہے، نہیں بنا سکتے آپ۔ یہ رسپیکٹ دیکھو سنو، اسلام نے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انسان کو دیکھو، مسلمان کو کتنی اہمیت دی ہے، اور کم بخت قسم کے لوگ ہیں زندہ لوگوں کا احترام نہیں کرتے، زندہ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی کہتا ہے خبردار، لیو، پیچھے ہو جاؤ۔ کہ بندہ چاہے دنیا سے چلے گیا لیکن اس کی عزت ہے، سمجھو اس بات کو، سوچو زندہ کی کتنی عزت ہے۔ ہمارے نبی پاک تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دے دیا، اتنا برا لگتا ہے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دے دی۔ میت کی اتنی رسپیکٹ ہے تو زندہ کی کتنی زیادہ ہوگی، اور ہم ایک منٹ نہیں لگاتے تو اس بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں سامنے والے کو۔ اور رضا بھی کوئی اللہ کی نہیں ہوتی، رضا اپنی ہوتی ہے، نفس کی۔ رضا کس کی ہوتی ہے؟ نفس کی۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں بندے کو سامنے والے کو۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں ہمارے گھروں میں، کام کرنے والے سے کسی سے گلاس ٹوٹ جائے، آپ کے پاس کوئی کام کرتا ہے وہ لیٹ آیا ہے، مسلسل آ رہا ہے لیٹ، بس اب اس کی خیر نہیں ہے۔ پیسے تو اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ بندے پیسے بھی کاٹتے ہیں اور ذلیل علیحدہ کرتے ہیں۔ جب آپ نے اس کے پیسے کاٹ لیے آپ کو کس نے حق دیا ذلیل کرنے کا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ میں تو اس موقع پہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نا آپ کے گھر جو کام کرنے والی ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہی، اس سے برتن دھوتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ بدل لیں اس کو، کہ بیٹا آپ سے یہ مینیج نہیں ہو پا رہا، ہم نہ چینج کر لیتے ہیں، کوئی اور رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم مر جائے، تجھے پتہ نہیں حلال کی کمائی حرام سمجھے ہوئے ہیں تو نے۔ اس طرح لوگ تانے دیتے ہیں، خیر کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ جان بوجھ کے کام کر رہی ہے۔ آپ کا تو پتہ نہیں جان بوجھ کے توڑیا، لیکن اگلی باری پھر لگتا ہے نا جان بوجھ کے توڑ دینا، کہنے گالاں ہی کڑنی کر لے اللہ پھڑ، ڈنر سیٹ دی پلیٹ ہی پھڑ بٹی، وہ گئی ٹوٹ گئی۔ تو آپ پیار سے اور محبت سے جب بات کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کے، مسئلہ یہ ہم نہیں سیکھتے نا۔ اللہ کہتا ہے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم نے کہاں پیش کرنا ہے؟ ساس کے پاس، پھپھو کے پاس، خالہ کے پاس، دادوں کے پاس؟ قرآن پہ، نبی کے پاس پیش کرو، یا پھر جو قرآن اور نبی کے فرمان کو جاننے والے ان کے پاس پیش کرو، وہ تمہیں بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر تو لوگ قرآن پڑھانے سکھانے والوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مولویاں دیا گلیں چھڈو پیچھے۔ یہ وہ بے ادبیاں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، سچی بات، یہ وہ بے ادبیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے دین نہیں سیکھ پا رہے۔ آپ سوچیں، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ بندہ کیسے اس قدر ہو سکتا ہے کہ صبح بھی آکسفورڈ یونیک تو الائڈ اور شام کو بھی دوپہر کو بھی، پر یہ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ لیکن آپ ان کے لوگوں کی باتیں سنیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھانے والے جو ہیں نا ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوئے۔ یہ دیکھیں جو باعمل ہے آپ ان کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، جو بے عمل ہے وہ تو ظاہری بات ہے اس کو تو چاہیے اپنا عمل ٹھیک کرے، لیکن آپ سب کو ہی جب اس طرح کی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں نا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے والا بنائے، اور جو باعمل لوگ ہیں جو قرآن سکھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، سیکھنے والا بنائے۔ محبت یہی ہے آپ قرآن سکھائیں اور سیکھیں۔ یہ پتہ نہیں کیسی محبت ہے کہ آپ کہتے ہیں محبت بھی ہے لیکن سیکھنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پر نماز نہیں میں پڑھنی، یہ کیسی محبت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں آتا ہے کمزور پڑ گئے، اتنے ویک ہو گئے بہت زیادہ، نبی پاک نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیار کیا تو پھر سب کچھ کریں گے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ روز ہی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھے ہیں، مسلسل کنٹینیو، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اون، سب کچھ اون، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح نہ کرو، میرا اللہ تو مجھے کھلاتا اور پلاتا بھی ہے، تو تم تو کمزور پڑ جاؤ گے، اس لیے تم کھاؤ پیو، تم نبی جیسے نہیں ہو۔ اب دیکھیں صحابہ کی محبت کیسی تھی، وہ تو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ نبی پاک کوئی کام کرے تو اس بھی کریں۔ ایک صحابی دیکھیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، تو ایک درخت کے پاس گئے ہیں اور وہاں پر چکر لگانا شروع ہو گیا، دوسرے صحابہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن نبی پاک یہاں پر آئے تھے چکر لگایا تھا تو میں بھی لاتا۔ یہ ہے محبت، جو کام کیا ہے۔ محبت کا مطلب ہے اتباع کرو،
صرف محفل کروا لینا، سبیل لگا لینا، لنگر بانٹ دینا، یہ کوئی اتباع نہیں ہے۔ اصل محبت کیا ہے؟ جو اتباع رسول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اصل نہ محب ہے، وہ بندہ سچا نہ عاشق ہے۔ سچے عاشق کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام ایسا ہی کرتا ہے جو اس کے محبوب نے کہا ہوتا ہے یا جس سے اس کا محبوب راضی ہوتا ہے، وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے لے لو چاہے دینی اعتبار سے لے لو۔ اللہ تعالی ہمیں محبت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا وما توفیقی الا باللہ۔